بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے، یہاں تک کہ نادانی اور عقل مندی۔ دیکھیے یہ روایت قرآن پاک اس آیت سے مستنبط ہے 27 خالق اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ مشرکین مکہ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تقدیر پر مباحثہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کہ جس دن ان لوگوں کو موت نصیب کر جہنم میں لایا جائے گا اور پھر ان سے کہا جائے گا لو جہنم کا مزہ چکھو، ذوقوا مس سقر، سقر مانے جہنم، جہنم کا مزہ چکھو۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اپنے اندازے کے مطابق بنایا۔ اسی آیت کریمہ سے مستفاد ہے یہ روایت کُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، کائنات کی ہر چیز تقدیر خداوندی کے مطابق ہے، یہاں تک کہ نادانی اور دانش مند۔ یعنی دنیا میں بہت سے لوگ دانش مند ہیں، بہت سے لوگ کم عقل ہیں، تو یہ دانش مندی اور عقل مندی یہ بھی کسی انسان کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ کے ازلی نظام کے مطابق لوگوں کو تقسیم کیا ہے۔ ازلی تقسیم کے مطابق کسی کے حصے میں عجز ہے اور کسی کے حصے میں کیس ہے، کسی کے حصے میں نادانی ہے اور کسی کے حصے میں دانش مندی ہے۔ اللہ کی ازلی تقسیم کے مطابق جس کو جو دینا طے کیا گیا، جب وہ بندہ دنیا میں آتا ہے اور پیدا ہوتا ہے تو وہی چیز اس کو دی جاتی ہے۔ بس یہ مضمون اس روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ازلی نظام کی ترتیب کے مطابق ہوتا ہے۔ دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی چیز اور بات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام تقدیر اور ازلی ترتیب کے خلاف دنیا میں پیش آئے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں۔ اسی کو فرماتے کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے، حتی العجز والکیس۔ دیکھو اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یوں بھی پڑھ سکتے ہیں حتی العجز والکیس۔ یہ رفع کی صورت دو وجہ کی بنیاد پر ہے، یا تو ہم یوں کہیں کہ کل شیء بقدر کے اندر جو کل ہے یہ مرفوع ہے، اور عجز اور کیس اس کو اسی پر عطف کریں تو کل معطوف علیہ اور العجز والکیس یہ معطوف، اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو کل پر اس کا عطف کرتے ہوئے ہم اس کو حتی العجز والکیس پڑھ سکتے ہیں۔ اور رفع کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو خبر مانیں کہ یہ خبر ہے جس کی مبتدا محذوف ہے،
یا یہ مبتدا ہے جس کی خبر محذوف ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہوگا العجز والکیس کذالک، کل شیء بقدر، ہر چیز کو تقدیر کے مطابق بنایا گیا ہے، ہر چیز تقدیر کے مطابق دنیا میں وجود میں آتی ہے۔ والعجز والکیس کذالک، اور نادانی اور دانائی، ہوش مندی اور حماقت، کم فہمی، حتیٰ کہ یہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی یہ سب چیزیں بھی تقدیر خداوندی کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی اگر دانائی کا حامل ہے تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی اگر نادانی سے متصف ہے، اس کی عقل کمزور ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کی اپنی برائی ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور ازلی نظام کا نتیجہ ہے۔ تو ہم اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، حتی العجز والکیس، دو وجہ سے، یا تو کل پر اسقاط کریں اور کل مرفوع ہے تو عجز اور کیس بھی مرفوع ہے، یا پھر اس کو مبتدا محذوف کی خبر مانیں، یا ایسی مبتدا مانے کہ جس کی خبر محذوف ہے، تو تقدیر عبارت ہوگی حتی العجز والکیس کذالک، یہاں تک کہ دانائی اور نادانی بھی اسی طریقے سے، یعنی وہ بھی تقدیر ہی کے فیصلے کے مطابق۔ اور دوسری وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اس کو مجبور پڑھتے ہیں، مجبور پڑھنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم اس کا شیء پر عطف کریں، کل شیء، تو شیء مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر مجبور ہے، اور اسی پر عجز اور کیس کا عطف کریں مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث میں آپ ان دونوں لفظوں کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں لفظوں کو مجبور بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے درست ہے اور دونوں کی اپنی اپنی وجوہات اور علتیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے پڑھیے آگے۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، اور يقول ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي استفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن تخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتدلوني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى رواه مسلم۔ دیکھیے اس روایت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، مناظرہ اور مباحثہ ہوا۔ اس مناظرے اور مباحثے میں حضرت آدم علیہ السلام کی جیت ہوئی۔ مناظرہ کیا تھا؟ مناظرہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جی ہم جو دنیا میں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں نا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ نے کتنا بڑا معاملہ غلط کیا، اللہ نے آپ پر کیسے کیسے انعام فرمائے کہ آپ کو اپنے خاص دست قدرت سے پیدا کیا، آپ کے اندر خصوصی طور پر بھول ڈالی گئی، آپ کو جنت کے اندر قیام کا موقع دیا گیا،
اور آپ کی عزت افزائی کرتے ہوئے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا گیا۔ اور بس ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہی گئی تھی، لا تقربا هذه الشجرہ، کہ جنت میں جو یہ خاص درخت ہے اس کے قریب مت جانا، اس کو استعمال مت کرنا، باقی ساری جنت تمہاری۔ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پوری جنت میں جہاں چاہو جب چاہو جتنا چاہو کھاؤ، کوئی بندش نہیں ہے، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، دیکھو اس درخت کو مت چھوڑنا۔ اتنی ساری نعمتیں، اتنے سارے انعام اور اعزاز پانے کے بعد پھر بھی آپ نے جو ہے اس درخت کو کھا لیا، اور اس درخت کے کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو زمین پر بھیج دیا۔ نہ آپ وہ درخت کھاتے، نہ آپ کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا جاتا، اور نہ دنیا میں آپ کی اولاد کو بھٹکنا پڑتا، دنیا کی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا۔ تو یہ سارا سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا، سمجھ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی۔ اب اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے تقریر فرمائی، تم موسیٰ ہو نا؟ ہاں، وہی موسیٰ ہو جس کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی، جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے کہ ہاں۔ اچھا، تم وہی موسیٰ ہو کہ جن سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی تھی کہ ہاں۔ تم وہی موسیٰ ہو کہ جن کو اللہ نے اپنا رازدار بنایا، نجیہ بنایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھی ہے وہ کب لکھی ہے؟ وہ تو میرے پیدا ہونے، آدم کے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے تورات لکھ دی گئی تھی۔ اچھا، تورات میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی تھی، تورات میں تم نے پڑھی یہ بات کہ نہیں؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہاں پڑھی؟ لیکن تورات جو تخلیق آدم سے پہلے تیار ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم سے یہ لغزش ہوگی، اور اس لغزش کو بنیاد بنا کر آدم کو دنیا کے اندر بھیجا جائے گا۔ آدم نے کہا کہ ذرا سوچو موسیٰ، جو بات میری تخلیق سے لمبے زمانے پہلے طے ہو چکی ہے تو اس کو ویسے ہی ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ وہ نہیں تھا۔ تو جو کام اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا ہونا ہی تھا، اب اس کام پر آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں، بات تو آپ کی درست نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے، تو آدم جیت گئے اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ روایت کا خلاصہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آدم اور موسیٰ کا مکالمہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہم جو دنیا کی یہ مشقتیں اور محنتیں اور مسائل سے دوچار ہیں، اس کا سبب آپ ہے۔ نہ آپ وہ درخت کھاتے، نہ آپ کو دنیا میں بھیجا جاتا، وہیں رہتے جنت میں رہتے تو ہم بھی جنت ہی میں پیدا ہوتے، اور جنت میں تو مزے مزے، تو یہ دنیا کی مشقتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں، ان سے ہم کو دوچار ہونا نہیں پڑتا۔ آدم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ بھئی یہ تو تقدیر خداوندی ہے، تقدیر خداوندی میں یہی طے تھا کہ ایسا ہوگا۔ تقدیر خداوندی میں یہ تھا کہ ایسا ہوگا، اور تقدیر خداوندی کو بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں بدلا جا سکتا، تو ایسا تو ہونا ہی تھا، اور جب یہ ہونا ہی تھا تو ہو گیا، تو اس میں مجھ پر ملامت کیوں کر رہے ہو آپ؟ صلاح جواب ہو گئے۔ سمجھیے یہ روایت کا خلاصہ ہے۔ اب یہاں آپ کو چند باتیں خاص طور پر ذہن نشین کرنے کی روایت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکالمہ اور مناظرہ کب ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے، اور ہوا بھی ہے یا محض تمثیل ہے۔ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ عملاً یہ مکالمہ ہوا نہیں اور نہ ہوگا، بلکہ یہ مکالمہ ایک تمثیل ہے، ایک مجاز ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مکالمہ قیامت کے دن ہوگا، ہوا نہیں ہے۔
قیامت میں ایسا ہوگا، قیامت میں ساری انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس میں آدم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، اس وقت ان کی یہ گفتگو اور بات چیت۔ اور محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قبر کے پاس، یعنی جب آدم علیہ السلام کے قبر کے پاس موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں تو آدم کی روح کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقابل ہو گیا۔ اس معراج کے موقع پر تمام انبیاء کی ارواح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، تو وہاں روح کا تقابل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہی یہ سوال و جواب ہوئے۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ سوال و جواب ہوئے ہیں آسمان میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے موقع آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ان کی روح آسمانوں پر گئی، تو وہاں آدم علیہ السلام کی روح اور موسیٰ علیہ السلام کی روح کی ملاقات ہوئی، تو یہ مکالمہ اور مناظرہ روح موسیٰ اور روح آدم کے درمیان آسمانوں پر ہوا ہے۔ بہرحال جہاں بھی ہوا ہے اللہ عالم۔ بات سمجھ میں آگے بھی؟ احتج آدم، دیکھو احتج یحتج احتجاج، یہ باب افتعال سے ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں ایک فریق کا دوسرے فریق سے حجت اور دلیل کا مطالبہ۔ تو آدم نے موسیٰ سے دلیل مانگی، موسیٰ نے آدم سے دلیل مانگی۔ احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، موسیٰ اور آدم کا مناظرہ ہوا پروردگار کے سامنے۔ فحج، حج کے معنی غالب آ جانا، فحج آدم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ قال موسیٰ، اب مناظرے کی تفصیل ہے۔ پہلے تو انجام بیان کر دیا کہ مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے کے اندر جیت کس کی ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ اب مناظرے کی تفصیل آپ کو سناتے ہیں، مناظرے کی ریکارڈنگ۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ، آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے خاص دست قدرت سے پیدا کیا تھا۔ ہاتھ سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے بغیر واسطوں کے پیدا کرنا۔ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں ان سب کی ولادت کے لیے ماں باپ واسطہ ہے، لیکن آپ کے وجود کے لیے نہ ماں کا واسطہ ہے نہ باپ کا واسطہ ہے، براہ راست اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو بیدہی اے بقدرتی، یعنی اپنی قدرت خاصہ سے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے آپ کو پیدا کیا گیا، کہ آپ کا خاص اعزاز ہے۔ ایک اعزاز تو اللہ نے آپ کو یہ دیا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اللہ نے تمہارے اندر اپنی روح ڈالی۔ اپنی روح، یہاں دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے ان چیزوں کی عظمت اور شرافت کو بڑھانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، جیسے بیت اللہ، کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ اب میں کہوں عبداللہ کا گھر، راشد کا گھر، خورشید کا گھر، کیا مطلب؟ یعنی وہ جگہ جہاں خورشید رہتا ہے، جہاں عبداللہ رہتا ہے، جہاں یعنی گھر اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو اس گھر کے اندر سکونت اختیار کرتا ہے۔ لیکن بیت اللہ کے اندر یہ مطلب نہیں کہ اللہ ساکن ہو، کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے۔ اللہ تو کسی مکان کے اندر نہیں ہے، کسی جہت کے اندر نہیں ہے۔ تو یہاں بیت اللہ، اللہ کی طرف جو کعبے کی نسبت کی گئی ہے، یہ نسبت اس گھر کی عظمت اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہاں بھی فنفخ فیہ من روحہ،
اللہ نے اپنی روح تمہارے اندر ڈالی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس روح کا اللہ کی ذات سے تعلق، بلکہ روح کی عظمت اور شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو اللہ کی طرف جو ہے منسوخ کیا گیا، اللہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی، روح اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اللہ نے آپ میں اپنی روح ڈالی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ روح سے مراد یہ روح ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، بلکہ یہاں روح سے مراد وحی ہے، اور وحی کو روح کے نام سے قرآن میں بھی تعبیر کیا گیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اپنے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے، ورنہ وحی سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں۔ جب ہم نے وحی آپ کے پاس بھیج دی تب آپ کو ان ساری چیزوں کا علم ہوا، تو روح وحی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا مراد ہے کہ اللہ نے آپ میں اپنی روح ڈالی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی سے سرفراز کیا۔ تو وحی یہاں روح سے مراد وہ بھی ہو سکتی ہے چیز ما بہ الحیات، روح سے کیا مراد ہے؟ ما بہ الحیات، جس چیز پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو فرمایا کہ روح کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ کا ایک خاص معاملہ ہے، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے۔ تو ما بہ الحیات یہ بھی مراد ہو سکتا ہے روح سے، اور روح سے مراد وحی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کا یہ اعزاز بھی فرمایا کہ آپ کو وحی سے سرفراز فرمایا، جبریل امین آپ کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے۔ بات سمجھتے تھے؟ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ نے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا۔ فرشتوں سے جو آپ کو سجدہ کرایا گیا تھا، بعض لوگوں کی رائے تو یہی ہے کہ زمین پر پیشانی ٹیک کر جو نماز کا سجدہ ہے، اسی ہیئت سے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ آدم مسجود تھے اور فرشتے ساجد تھے، اور اس وقت میں سجدے تعظیمی جائز تھا، لہٰذا ہوا۔ ہماری شریعت کے اندر سجدے تعظیمی جائز نہیں ہے، لہذا اب کوئی کسی بڑے کو اس طرح سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آدم مسجود لہو نہیں، بلکہ آدم ہے مسجود الیہ۔ فرشتوں نے اس وقت جو سجدہ کیا تھا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ تو یہ سجدہ آدم کو نہیں ہے، فرشتوں کا یہ سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ مسجود لہو آدم نہیں ہے، بلکہ مسجود لہو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور آدم کیا ہے؟ آدم مسجود الیہ، یعنی جیسے ہم نماز کے اندر سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن کون سا سجدہ معتبر ہے؟ جس سجدے کے اندر رخ کعبے کی طرف کیے جائے۔ کوئی آدمی کعبے سے ہٹ کر کے جہاں دوسری صف کے اندر سجدہ کرے گا، وہ سجدہ قابل قبول۔ تو جیسے ہماری نمازوں میں، ہمارے سجدوں میں کعبۃ اللہ مسجود الیہ ہے، ایسے ہی اس وقت سجدہ جو اللہ کو کرایا گیا تو آدم کو قبلہ بنایا گیا کہ ہمیں سجدہ آدم کی طرف رخ کر کے کرو۔ اور جیسے مسجود لہو ہونا یہ عظمت کی بات ہے، مسجود الیہ ہونا یہ بھی عظمت کی بات ہے۔ بھائی ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو، تو اللہ مسجود لہو ہے، لیکن سجدے میں مسجود الیہ کعبہ بنتا ہے تو کعبے کی عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسجود الیہ کی بھی ایک عظمت ہوتی ہے۔ تو آدم کو جو فرشتوں سے سجدہ کرانے کا تذکرہ ہے، اس سجدے میں آدم مسجود لہو نہیں ہے، مسجود لہو تو اللہ ہی ہے، یعنی فرشتوں نے یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اللہ کو کیا ہے۔ لیکن مسجود الیہ اور قبلہ آدم کو بنایا گیا، اس لیے
لیے آدم کو سجدہ کرنا چاہیے، فسجدوا، اسی لیے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں سجدے سے سجدے حقیقی مراد نہیں، بلکہ سجدے سے مراد ہے انحناء الرأس۔ ایسا نہیں کہ فرشتوں نے باقاعدہ زمین پر اس طرح سر رکھ کر آدم کو سجدہ کیا، بلکہ آدم کی عظمت اور بزرگی کے اقرار اور اظہار کے لیے ان کو کہا گیا سجدہ کرو، تو سارے فرشتے ایسے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں سجدے سے مراد وضع الجبہۃ علی الارض نہیں ہے، بلکہ انحناء الرأس۔ کہا گیا کہ عظمت کا اظہار کرو، اقرار کرو، تو سب نے اظہار عظمت کے لیے آدم کے سامنے اس طرح سر جھکایا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اور تفسیر کی، وہ کہتے ہیں یہاں مراد ہے اقتدا، فرشتوں کو یہاں مقتدی بنایا گیا اور آدم علیہ السلام کو امام بنایا گیا۔ فرشتوں کو سجدہ کرنے، فرشتوں کے سجدہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدم کھڑے تھے اور ان کے سامنے فرشتے آ کے جھک گئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ دیکھو آدم ہمارے لیے سجدے شکر کریں گے، جیسے ہی آدم سجدے میں جائیں زمین پر اپنی پیشانی رکھیں تو ان کی اقتدا، ان کی تقلید اور ان کی پیروی میں سارے فرشتے بھی زمین پر سجدہ کریں گے، سر رکھ کریں گے۔ تو گویا آدم کو یہاں مسجود لہو یا مسجود الیہ نہیں بنایا گیا، بلکہ آدم کو یہاں امام بنایا گیا، فرشتوں کو مقتدی بنایا گیا، اور امام بھی ایک عظمت کی چیز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ امام کس کو بناویں گے؟ غیر رجو خیرہ کو نہیں بنا سکتے، امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو اچھا ہو، اور باقاعدہ حدیث میں اس کی تعریف بھی ہے، اجعلوا ائمتکم خیارکم او کما قال، جو تم میں سب سے اچھے اور بہتر ہوں تم ان کو اپنی نمازوں کے اندر اپنا امام بنایا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں سجدہ کرنے میں کئی احتمال ہیں، کئی صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے موسیٰ نے کہا کہ دیکھو تم وہی تو آدم ہو کہ فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ وہ تم کو سجدہ کریں۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا بھائی۔ چوتھا انعام وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور اللہ نے تم کو اپنی جنت میں بسایا۔ اسکن کے معنی بسانا۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں لانے سے پہلے جس جنت میں رکھا گیا تھا، یہ کون سی جنت ہے؟ بعض غلط عقیدوں کے حامل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ جنت مراد نہیں ہے جنت الخلد، جس کے اندر حساب و کتاب کے بعد اور حشر کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ایمان والوں کا داخلہ ہوگا، وہ جنت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس جنت میں تو ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد باہر نہیں نکلا جائے گا۔ جو اس جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے، ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوگا کہ اللہ پہلے کسی کو جنت میں ملا لے اور پھر بھگوے بگیا سے اپنی رکھتا میں سے جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جسے بلا لیا ہمیشہ کے لیے بلا لیا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر جنت میں جاتے تو پھر کیسے نکل جاتے وہاں سے؟ اس لیے ان لوگوں کا خیال یہ ہے بستان من بساتین الدنیا، دنیا میں کوئی بہت ہی عمدہ، بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایک باغ اللہ نے بنایا تھا، اس باغ میں آدم کو رکھا تھا، اور جب یہ حادثہ ہو گیا ایک درخت شجر ممنوعہ کو کھانے کا تو پھر اس باغ سے نکال دیا گیا اور عام دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے جو غلط ہے۔ ہماری بات جمہور فقہا محدثین اہل سنت والجماعت تمام معتبر طبقات کا مسلک یہی ہے کہ یہاں مراد جنت سے ہوئی جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کا سزاوار اور حقدار بنا دے، ہم سب کو جنت میں پہلے مرحلے کے اندر داخل کروا دے۔ تو آدم کو تخلیق کے بعد جس جنت میں رکھا گیا تھا یہی جنت المأویٰ ہے، جنت الخلد ہے، جو قیامت میں لوگوں کو عطا کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے۔
وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور اللہ نے آپ کو اپنی جنت میں بسایا۔ ان ساری چیزوں کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، خود تو آئے مصیبت میں اور پوری ذریت کو مصیبت میں ڈال دیا۔ پھر لوگوں کو اتار دیا گیا زمین پر آپ کی لغزش اور آپ کی غلطی اور خطا کی وجہ سے۔ نہ آپ درخت کھاتے، نہ آپ کو جنت سے نکالا جاتا، نہ ہمیں دنیا کے اندر مشقتیں اور محنتیں برداشت کرتے۔ دیکھو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر سزا دکھتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک بڑی مصلحت کار کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا بظاہر یہ عتاب بھی ہے، اس سے ہوئے نا اللہ میاں یہ بھی تو میرا حجم میاں، چلو ہماری بات نہیں مانی، تم کے جاؤ یہاں سے نکلو، بظاہر عتاب اور سزا ہے، لیکن یہ ایک بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ آدم کو جو اللہ نے پیدا کیا تھا کیوں کیا تھا؟ قرآن نے بیان کیا نا، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ آدم کو تو پیدا ہی زمین پر بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا، کیا کوئی اور مقصد تھا؟ پیدا کرنے والے ذات کو کوئی مقصد نہیں جانتا، یہ جانتا ہے۔ آدم کو تو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ انہیں دنیا میں اتارنا ہے۔ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے اللہ نے یوں کہا کہ ہم زمین کے لیے اپنا ایک خلیفہ بنا دیں جو زمین کو برتے گا اور زمین میں ہمارے احکام پر عمل کرے گا۔ تو آدم کو تو زمین پر آنا ہی تھا، یہ صرف سزا نہیں ہے، صورتاً عتاب ہے اور حقیقت میں تکمیل مقصد ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی، بعض چیزیں کہ صورتاً وہ عتاب ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کیا ہوتی ہے؟ مقصد کی تکمیل کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہاں حبوط آدم الی الارض، اخراج من الجنہ، یہ بظاہر عتاب ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کی تکمیل ہے، تخلیق آدم کے مقصد کی تکمیل ہے، لہذا اس پر آدم کو ملامت کرنے کی کوئی معنی نہیں۔ پھر دنیا میں اتار دیا گیا آپ کی لغزش کی وجہ سے سارے لوگوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہو گئی، اب آدم علیہ السلام کی تقریر سنو۔ دیکھو ابا ہوتا ہے، کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار مت ہونا کہ ہم اپنے استاد سے اور ابا سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ابا ہی ہوتا ہے، استاد ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر ہے نا، لیکن ابا کے سامنے نہیں چلی تقریر۔ اب ابا کا نمبر دیکھیے، اعلیٰ آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، تم وہی موسیٰ ہو جن کو اللہ نے چنا ہے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے، وہی ہو تم۔ اور اللہ نے آپ کو تورات کی تفصیلیں دی ہیں، فیہا تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کا صاف صاف بیان موجود ہے، وقربک نجیہ، اور اللہ نے آپ کو قریب لا کر سرگوشیاں کی ہیں۔ ہاں وہی ہوں۔ اچھا بتاؤ، فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَن تُخْلَقَ، بتاؤ اللہ نے تورات کو میری تخلیق سے کتنے دن پہلے لکھا؟ قال موسیٰ ب40 عاما، موسیٰ نے کہا کہ آپ کی تخلیق سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ کتنے دن پہلے؟ 40۔ قال آدم، تو آدم نے کہا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا، تو کیا تم نے اس میں یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راستے سے بہک گئے۔ قال نعم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں لکھا ہوا۔ کیا ایک سوال یہ ہوا بعض لوگوں کو کہ تورات عربی زبان میں نہیں تھی، کس زبان میں تھی؟ عبرانی زبان میں۔
اور عصا آدم ربہ فغوی، یہ عربی زبان کا جملہ ہے. تو عربی زبان کا جملہ تورات کے اندر کیسا آ گیا؟ وہ تو عربی کتاب ہی نہیں. تو پھر جو آدم نے کہا کہ اچھا بتاؤ، اس میں لکھا تھا وعصا آدم ربہ فغوی، اور موسیٰ نے بھی تصدیق کی کہ ہاں مجھے جو تورات اللہ نے دی تھی اس تورات میں لکھا ہوا وعصا آدم ربہ فغوی. تو کہاں سے آ گیا یہ جملہ؟ اس کا جواب ذہن میں رکھو. یہاں مطلب یہ نہیں کہ یہ الفاظ لکھے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں ان لوگوں کو عربی زبان آتی ہے، عبرانی زبان نہیں آتی. اگر اس مضمون کے لیے جو تعبیر تورات میں تھی وہ بیان کرتے کسی کے پلے پڑتی، کوئی بھی نہیں سمجھتا. تو یہ گویا اس جملے کا ترجمہ ہے. یہ لفظ تو قرآن میں ہے، قرآن عربی زبان ہے. اس مضمون کے لیے جو تعبیر عبرانی زبان میں ہوتی ہے تورات میں، تو وہ لکھی ہوئی تھی تعبیر، لیکن وہ تعبیر سمجھ نہیں سکتے پہلے عرب، تو عربی میں ترجمہ کیا گیا اس کا وعصا آدم. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعینی یہ جملہ لکھا ہوا تھا، بلکہ مطلب کیا ہے، تورات میں یہ مضمون لکھا ہوا تھا اور تعبیر اس کی ہوئی تھی جو عبرانی زبان کے اندر اس کی تعبیر ہوتی ہے. یہ عربی زبان کی تعبیر ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ سمجھ گئے؟ قال نعم قال موسیٰ. قال، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا افتلومنی علی ان عملت عملا كتبه الله علی ان اعمله قبل ان يخلقنی ب40 سنہ. موسیٰ، کیا تم مجھے ملامت کر رہے ہو اس بات پر کہ میں نے وہ کام کر لیا جس کو اللہ میرے بارے میں طے فرما چکے تھے کہ وہ کام میں کروں گا میرے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام غالب آ گئے. سمجھ گئے بھائی؟ اب یہاں ایک بات اور سمجھنی ہے آپ کو بس. آدم علیہ السلام کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لغزش مجھ سے ہوئی ہے وہ تو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اور تقدیر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے. تو پھر میری کیا غلطی ہے؟ یہ خلاصہ ہے نا. اگر یہ بات مان لی جائے تو دنیا میں کوئی شخص بھی قابل مؤاخذہ نہیں ہے. ہمارا تو ایمان ہے کل شیء بقدر، سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے. تو جس نے کفر کیا اس کا کفر بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور جس نے زنا کیا اس کا زنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جس نے چوری کی اس کا چوری کرنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جس نے کسی کو قتل کیا اس کا قاتل ہونا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان چھڑا لی یہ کہہ کر بھائی یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ تو ہو نہیں تھا، تو میری کیا غلطی؟ ایسے کافر بھی کیا کہے گا؟ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے کافر ہونا ہے، تو ہو گیا، تو میری کیا غلطی؟ قاتل بھی کیا کہے گا؟ یہ تقدیر میں تھا کہ مجھے قاتل ہونا ہے تو ہو گیا، میری کیا غلطی؟ اس کو کسی گناہ پر بھی مؤاخذے کا موقع ہی نہیں رہے گا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. تقدیر میں لکھے ہوئے ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے مؤاخذہ نہیں کیا جائے. اس لیے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا وجود تو تقدیر خداوندی کا نتیجہ ہے، لیکن اس کا ظہور آپ کے کسب کا نتیجہ ہے. اس لیے کسب کی بنیاد پر آپ قابل مواخذہ ہیں. ہماری بات، کوئی کافر، کوئی قاتل، کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی چور، کوئی ڈاکو یہ کہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، نہیں چلے گا. تقدیر میں لکھا ہوا تھا لیکن تیرے ہاتھ میں تھا وہ تقدیر کا کتاب ہے، وہ تو اللہ کا اپنا اندرونی نظام ہے. تیرے ہاتھ میں جو کچھ اختیار
اختیار اللہ نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو ادھر بھی استعمال کر سکتے ہو، ان صلاحیتوں کو ادھر بھی۔ تم نے اپنے اختیار، اپنے پسند سے ان صلاحیتوں کو صلاح کے بجائے فساد کی طرف موڑ دیا، تو یہ جو تمہارا کسب ہے اس کسب کی بنیاد پر تم سے معاوضہ کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دو چیز، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کا وجود ہوتا ہے تقدیر خداوندی کی بنیاد پر، وجود پر کسی سے معاوضہ نہیں ہوگا۔ وجود پر ہم سے جو معاوضہ ہے وہ وجود پر نہیں ہے، انسان کی جزا اور سزا افعال کے وجود پر منحصر نہیں ہے۔ دیکھو بہت باریک بات ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لو، اگر سمجھ گئے تو ہزاروں اشکال خود بخود تم حل کر لو۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اسے سمجھ لینا آپ اچھی طریقے سے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اشیاء کا وجود، ایک ہے اشیاء کا ظہور، ایک ہے اعمال کا وجود، ایک ہے اعمال کا ظہور۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وجود کا تعلق تقدیر خداوندی سے ہے، لہذا وجود پر کسی سے نہ کوئی مواخذہ ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی ثواب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری چیز ہے ظہور۔ ظہور کا تعلق صرف خلق خداوندی سے نہیں ہے، بلکہ ظہور کا تعلق انسانی کسب سے ہے، یعنی انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو وہ چیز ظہور میں آتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ظہور جو ہے نا، جو کسب سے متعلق ہے، سوال کی اصل بنیاد اور عذاب اور ثواب کی اصل بنیاد یہ ہمارا کسب ہے۔ اس کو مثال سے سمجھو، ایک آدمی شراب کھانے جاتا ہے اور شراب کی بوتل خریدتا ہے اور مزے سے بیٹھ کر پیٹ بنا بنا کے اگاتا ہے۔ کیا فعل وجود میں آیا؟ شرب الخمر، شراب اس کے حلق میں دوسری شکل یہ ہے لگائے تکڑے کر کے اور چاقو یہاں رکھ دیا، پی سے شراب کو پی، نہیں پیے گا تو بھی نکال دو نے اس کو پکڑا، تیسرے شراب حلق سے چلی گئی، شرب خمر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ سمجھ پا رہے؟ تو وجود شرب خمر ہو گیا نا، لیکن آپ بتاؤ دونوں کا انجام ایک ہے؟ جس نے شراب خرید کر مزے مزے خود پی ہے، وہ دنیا میں اگر اسلامی نظام قائم ہو تو چھوڑنے لگیں گے اس کو، اور پھر میدان محشر کے اندر جا کے جو دھلائی ہوگی وہ علیحدہ ہوگی نا۔ اور جسے زبردستی پلائی اس کو نہ دنیا کے اندر کوئی سزا دی جائے گی، نہ آخرت کے اندر کوئی سزا دی جائے گی۔ کیوں ہے نہیں فرق یہ؟ دونوں صورتوں کے اندر شرب خمر ہوا نا، نہیں ہوا؟ پہلی صورت میں بھی شراب اس کے حلق کے اندر چلی گئی، دوسری صورت میں بھی شراب اس کے حلق کے اندر گئی ہے، کام تو ایک ہی ہوا نا دونوں صورتوں کے اندر، پھر فرق کیوں ہے؟ کسب کی بنیاد پر پہلی صورت میں اس کے کسب کو دخل ہے، لہذا ہوا کام وہ جو تقدیر میں تھا، وہ جو تقدیر میں تھا کہ شراب اس کے حلق سے اترے گی، وہی کام ہوا آپ کی۔ آپ سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس کے کسب کو دخل تھا تو پھٹے گا۔ دوسری صورت میں بھی وہی کام ہوا لیکن اس کے کسب کو دخل نہیں تھا، لہذا معاوضہ نہیں۔ ثواب کے اندر بھی یہی ہے۔ ایک آدمی تھا، اسے دو لوگوں نے پکڑا، 4-5 لپاٹے مارے، کم بخت کے بچے نماز کا نہ رونے کا، کسی بہتر ہے چل کھڑا ہو یہاں پہ، بان نیت نہ اس نے نیت پانی، ڈر کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، اٹھ کر بیٹھے چل نماز کا ثواب ملے گا رکھتی برابر۔ حالانکہ حیات نماز، ارکان نماز، افعال نماز کا وجود تو ہوا لیکن رکھتی برابر ثواب اس کو۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنے گھر سے چلا، اسے پتا ہے کہ بھی
5:55 پر نماز ہوگی، 5:50 پر فجر کی نماز ہوگی، مسجد میں گھڑی دیکھی تو ابھی 45 منٹ، بیچارہ تیار ہو کے جلدی جلدی مسجد میں گیا، لیکن گھڑی میں گڑبڑ تھی، اس کی گھڑی جب 50 دکھا رہی تھی جب پورے 6 ہو چکے، اب مسجد میں جا کے دیکھا نماز تو ہو چکی، جماعت ملی اسے، لیکن بتاؤ حدیث کیا کہتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ کسب تو پایا گیا نا، اچھی طرح سمجھ رہے نا۔ تو کوئی یہ کہے کہ تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا اس لیے میں مجبور ہوں، یہ نہیں چلے گا، کیونکہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے ظہور کے لیے ذریعہ آپ کا کسب بنتا ہے، لہذا ان تمام باتوں پر آپ سے مواخذہ کیا جائے گا۔ بات سمجھیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مواخذہ ہوتا ہے تو آدم جیسے مواخذے سے بری ہو گئے نہیں، ان کی یہ دلیل کیسے چل گئی کہ میں مجبور تھا، حضور نے سرٹیفکیٹ دیا نا فحش آدم کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے، یعنی ان کی تقریر صحیح تھی۔ اس کے جواب مختلف، ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور آدم کا یہ مکالمہ آسمانوں کا ہے، اور آسمان دار التکلیف نہیں، یہ دنیا دار التکلیف ہے، تو سوال ہو رہا دار التکلیف کے اندر اور ہے تکلیف سے متعلق، تو تکلیف کی باتیں دار التکلیف میں ہوں گی، دار التکلیف کے معاملات علیحدہ ہیں اور دار الجزا کے معاملات علیحدہ ہیں، تو بے محل جواب ہو رہا۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، آدم سے جو لغزش ہوئی تھی وہ اللہ نے معاف کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اللہ سے کچھ کلمات لیے، ان کو پڑھا، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ، کسی سے لغزش ہو جائے توبہ کر لے تو لغزش ختم ہو جاتی ہے، تو آدم کی وہ لغزش معاف ہو چکی ہے۔ موسیٰ آپ سوال کر رہے اور معافی کے بعد سوال کرنا غلط، تو بے محل سوال ہے، اس لیے آدم کی بات اپنی جگہ پر صحیح۔ اور ایک اور جواب اسے بھی جلدی سے سن لو، ٹائم کو ختم کیا۔ یہاں دو چیزیں، ایک ہے معصیت اور ایک ہے مصیبت۔ معصیت اور مصیبت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب معصیت ہوتی ہے تو دنیا میں مصیبت آتی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تو معصیت اور مصیبت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ معصیت ہوگی تو مصیبت ضرور آئے گی۔ معصیت ہوئی، لا تقربا ہادی الشجرہ کی خلاف ورزی ہوئی تو مصیبت آئے گی بھی، تو نکلو یہاں سے، خالی کرو مکان ہمارا، ٹھیک ہے نا؟ انسان کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایک مصیبت اور ایک معصیت، ٹھیک ہے؟ دونوں تقدیر میں۔ معصیت پر کوئی شخص معذور نہیں ہے، لیکن مصیبت کے سلسلے میں معذور ہے۔ معصیت پر مواخذہ ہوگا، مصیبت پر مواخذہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قابل مواخذہ ہے معصیت، اور مصیبت یہ قابل، کسی کو مصیبت پر مقبول نہیں کر سکتے، معصیت پر مقبول کر سکتے ہیں۔ یہاں آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام میں مقبول کر رہے ہیں، وہ معصیت پر نہیں بلکہ مصیبت پر۔ اصل ان کا میل کیا ہے کہ نا بھائی ہم جو دنیا میں آئے تمہاری وجہ سے آئے، تو جو مصیبت ہے نا، مصیبت، اس مصیبت پر یہ مواخذہ کر رہے ہیں، اور مصیبت پر مواخذے کی اجازت، معصیت پر مواخذہ ہوتا ہے، مصیبت پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ تو آدم جیتے ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال بے محل تھا، معصیت پر نہیں تھا بلکہ مصیبت پر تھا، اور مصیبت قابل مواخذہ نہیں ہوتی ہے بلکہ معصیت قابل مواخذہ ہوتی ہے۔ نہیں تو ہرگز اس حدیث سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جب تقدیر میں لکھا تو وہ تو ایسا ہونا ہی ہونا تھا، لہٰذا ہماری کیا غلطی ہے، ہمیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، نہیں۔
جتنے بھی دنیا میں معاملات اچھے اور برے ہوتے ہیں ان سب کا ظہور انسانی کسب کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کسب کی شمولیت کی وجہ سے ہر انسان سے اس کے اعمال کے متعلق معاملہ کیا جائے گا، اچھے اعمال ثواب دیے جائے گا، برے اعمال کو اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ سب کی بات